نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ قدرتی بینوں میں کیا بستا ہے لہرا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ میرے پیارے عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ دنوں میں ابھی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا 811 عرس شریف منایا گیا۔ عرس کے موقع پر ہندوستان کے ہی نہیں تمام ممالک سے تمام زائرین آئے، آستان غریب نواز آئے اور حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے کی زیارت کی، حاضری دی اور اللہ کی بارگاہ میں وہاں سے دعا فرمایا۔ لیکن انہی سب کے درمیان میں ایک معاملات یہ ہوا کہ وہاں پر کچھ لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگایا اور پھر مظاہروں نے ان کی اچھی خاصی پٹائی بھی کر دی۔ میرے پیارے عزیزوں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جب مولانا توقیر رضا خان آ کر بریلی شریف سے اجمیر شریف کی زمین پر اور وہاں کے خادم سرور چشتی سے مل کر پھر جب انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ یہاں پر جو بھی زائرین آئیں گے وہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ نہیں لگائیں گے، ان لوگوں نے بات کی اور کرنے کے بعد میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے پورے امت تک یہ بات پہنچا دی۔ چلو مولانا توقیر رضا خان وہاں سے سلامی پیش کیے اور پھر اس کے بعد میں آپ چلے گئے۔ جب زائرین حضرات یہاں سے گئے زیارت کرنے کے لیے اور ایک ایسے آقا کی بارگاہ میں جو عطائے رسول ہیں، ہند الولی ہیں، عالی رسول ہیں اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غلام رسول ہیں، یعنی وہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ آقا زادے ہیں اور حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غلام زادے ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ آپ لوگ ایک غلام زادے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کتنے بھی بڑے عالم ہو جائیں، لیکن میرے پیارے عزیزوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کبھی بھی کسی عالی رسول کے شان میں گستاخی نہیں کی، اور جب آپ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری دینے آتے تھے تو آپ کے مزار اقدس کے اندر نہ جا کر 4 دیواری کے باہر آپ کھڑے ہو کر اور وہیں سے سلام پیش کر کے آپ دعا فرمایا کرتے تھے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو ہم تمام لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کسی بادشاہ کے در پہ جاؤ تو بھیک مانگنے کا آپ نے طریقہ بھی بتا دیا، لیکن آج امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے مسلک کا نام لوگوں نے ایک جھگڑے کا جڑ بنا دیا ہے۔ یہ بتاؤ، جب وہاں پر خادموں کو نہیں پسند ہے، ان کا عقائد کچھ بھی، ہمیں ان کے عقائد سے مطلب ہی نہیں ہے، وہ چاہے سیاہ ہو یا صلح کلی ہو یا رافضی ہو یا خارجی ہو یا کسی بھی جماعت سے ان کا سلسلہ ہو یا کسی بھی جماعت سے وہ لوگ ملتے ملاتے ہوں، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ ہمیں تو اپنے غریب نواز سے مطلب ہے، ہمیں تو غریب نواز کے تعلیمات سے مطلب ہے، ہمیں وہاں پر حاضری دینا ہے، سلام پیش کرنا ہے اور جو کچھ اللہ جل شانہ ان کے صدقے میں ہمیں وہاں سے عطا کرے اس کو لے کر ہمیں چلے آنا ہے۔ لیکن جب زیارت کرنے زائرین وہاں پر گئے تو ایک آقا زادے کے بارگاہ میں ایک غلام زادے کا نعرہ لگانا، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت زندہ آباد۔ میرے پیارے عزیزوں، میں مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ذرا یہ تو دیکھو کہ کہیں یہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں گستاخی تو نہیں ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں ایک غلام کی حیثیت سے جایا کرتے تھے، اور آج انہی کے غلام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غلام جاتے ہیں اجمیر شریف میں، یا یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے ویڈیو کے اندر جو وائرل ہوا ہے کہ مدینہ طیبہ کے گلیوں میں نہیں، گنبد خضرا کے نیچے جا کر اور وہاں پر ایسے نعرہ لگاتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ آباد، بستی بستی کریا کریا تاج السریا تاج السریا۔ ارے یار، وہ رسول اللہ کا در ہے اور یہ غریب نواز کا در ہے۔ رسول اللہ کے در پہ تو پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ وہاں پر پڑے رہتے ہیں، ان کے در کے تو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے اپنے وقت کے کتب اور ابدال وہاں بھیک مانگا کرتے ہیں، اور ایک اعلیٰ حضرت نہیں، پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں اعلیٰ حضرت
آپ کے در کے بھکاری ہیں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، لیکن گستاخانہ انداز تو یہ بھی دیکھو کہ نبی کریم کی بارگاہ میں جا کر اور وہاں بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ ارے یار، جہاں پر ترکی حکومت پتھر تراشنا بھی قبول نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم یہاں پر پتھر تراش کریں گے تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے اقدس تک اس کی آواز جائے گی، میرے نبی کو تکلیف ہوگا۔ یعنی یہاں شور بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کا عشق تھا۔ اور آج اعلیٰ حضرت نے ہمیں عشق کا پاٹھ پڑھایا، عشق کے بارے میں بتایا کہ نبی کی تعظیم کیا ہے، نبی کی عزت کیا ہے، نبی کی محبت کیا ہے، آل رسول سے الفت کیا ہے، آل رسول سے محبت کیا ہے۔ آج انہی کے غلام جا کر مدینہ طیبہ کے اندر وہاں پر نعرہ لگا رہے ہیں، یہاں کر غریب نواز کی بارگاہ میں نعرہ لگا رہے ہیں، اور اوپر سے جو ظاہر گوار لوگ ہیں ان کے اوپر جو مار پیٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہاں کا عشق ہے؟ اسے عشق نہیں کہا جاتا، اسے شیطانیت کہا جاتا ہے۔ میری نظر میں شیطانیت ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نام لے کر پورے سنیت کو بدنام نہ کرو، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لے کر پوری سنیت کو بدنام مت کیا کرو۔ آپ کو نعرہ لگانا ہے تو آپ یہ کہو کہ بھائی ہم بریلوی نہیں ہیں کیونکہ ہم اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا تعلیمات تو یہ تھا کہ آپ غریب نواز کی بارگاہ میں آتے تھے تو ہاتھ جوڑ کے وہاں پر کھڑے ہوتے تھے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، یعنی غلام کی طرح کھڑے ہوتے تھے، ایک فقیر و محتاج کی طرح کھڑے ہوتے تھے۔ ارے بھائی، وہ غریب نواز کا در ہے، وہ عطائے رسول کا در ہے، وہ اولاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا در ہے، وہ امام حسین حسن کی اولاد کا در ہے، یار مولا کائنات کی اولاد کا در ہے، خاتون جنت کے شہزادے کا در ہے، اور وہاں پر غلام زادے کا نعرہ لگایا جائے، یہ تو اعلیٰ حضرت کی روح کو تکلیف دینا ہو گیا۔ میں امام احمد رضا خان کے خلاف نہیں، الحمدللہ الحمدللہ کہ ہمیں اللہ جل شانہ نے امام احمد رضا عطا کیا، مفتی اعظم ہند عطا کیا، حضور تاج الشریعہ جیسا ہمیں شخصیت عطا کیا، لیکن الحمدللہ اگر دوسری اور دیکھیں تو ہمیں اللہ جل شانہ نے حضرت مدنی میاں کو دے دیا، حضرت ہاشمی میاں کو دے دیا، اور معین میاں کو دے دیا۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں دونوں طرف دیکھا جائے تو اگر کہیں پر یہ ہیں تو کہیں پر وہ ہیں، اتنی بڑی بڑی شخصیت اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا کیا، لیکن ان تمام علماؤں نے مل کر ہمیں عشق اور محبت پڑھایا ہے۔ یہ نہیں پڑھایا ہے کہ تم کسی سید زادے کے مزار پہ جاؤ تو وہاں میرے نام کا نعرہ لگاؤ، تم کسی سید زادے کے سامنے جاؤ تو وہاں اپنے آپ کی فضیلت بخشو، ایسا ہرگز نہیں ہے میرے عزیزوں، اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ آئندہ دھیان رکھنا کہ کبھی بھی اگر کسی بھی آستانے پر جائیں تو وہاں محتاج بن کر جائیں، وہاں فقیر بن کر جائیں، کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کا غالباً 103 104 عرس شریف منایا گیا ہے، اور وہاں غریب نواز کا 811 عرس منایا گیا ہے۔ اب یہ ذرا دیکھو کہ اعلیٰ حضرت کب آئے اور غریب نواز کب آئے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مقام آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ غلام زادے ہیں، اور حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ آقا زادے ہیں۔ اعلیٰ حضرت آقا زادے سے افضل نہیں ہو سکتے، اور ایک جو بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ کے سامنے ان کی رعایا جاتی ہے نا، تو بادشاہ کے سامنے وہ سر کو جھکا کر کھڑی ہو جاتی ہے، وہاں اور کسی کی تعریف نہیں کرتی، وہ تو وہاں محتاج ہو کر جاتی ہے، لیکن یہاں تو الٹا ہو رہا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا دو، مفتی اعظم ہند کا نعرہ لگا دو، حضور تاج الشریعہ کا نعرہ لگا دو، اس سے سنیت بدنام ہو رہی ہے، اس سے لوگ مزے لے رہے ہیں کہ دیکھو سنی کو آپس میں ٹکرا کے مر رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، اعلیٰ حضرت کو منانا نہیں ہے کسی کو کہ ہاں تم اعلیٰ حضرت کو مانو، زبردستی نہیں ہے کسی کے اوپر کوئی کہ آپ اعلیٰ حضرت کو مانو گے تبھی آپ مسلمان ہو، تبھی تو آپ مومن ہو۔ اس کا عقائد ہے، اس کی محبت ہے، اس کا عشق ہے۔ اللہ جس کو جتنا عشق دے گا، جتنی محبت دے گا، جتنی سمجھ دے گا، جتنی عقل دے گا، اس حساب سے چلے گا، لیکن کم سے کم کسی اعلی رسول کے شان میں اس کے آستانے پر جا کر گستاخیاں تو کرنا بند کر دو۔ یہ اعلیٰ حضرت کے تعلیمات نہیں ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ سنیں گے اور سن کر اس پر عمل کریں گے، اور آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں تمام آل رسول اور اولیاء کرام کے شان میں گستاخی کرنے سے بچائے۔ کہنے اور سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ جل شانہ مجھے